سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کس پارٹی کی طرف سے چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں شمولیت کے اوپر اعتراض کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی گئی؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی یا یہ وہ لوگ تھے جن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے نیاز اللہ نیازی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے 8 فروری کے انتخابات میں. آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو سماعت کے بالکل آغاز میں ہی نیاز اللہ نیازی اٹھے، روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کیا انہیں اجازت ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بینچ پر اعتراض کر دیا اور یہ کہا کہ میرے موکل کا اعتراض ہے کہ چیف جسٹس اس بینچ کا حصہ نہ ہوں. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے فوری طور پر یہ ریمارک دیے کہ آپ کا اعتراض ہم نے سن لیا ہے، اب آپ تشریف رکھیں. یہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے درمیان معاملہ ہے. اچھا، وجہ کیا وکیل صاحب نے، وہ نیاز اللہ نیازی صاحب نے بتائی کہ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ آپ اس بینچ کا حصہ ہوں؟ دیکھیں، وجہ جو ہے وہ نہ انہوں نے بتائی، نہ انہیں بتانے کا موقع دیا گیا، کیونکہ ابھی جب وہ اعتراض کر ہی رہے تھے اور وہ شاید کچھ حوالے بھی دینا چاہ رہے تھے، کچھ ڈیٹیلز اس معاملے پر بولنا چاہ رہے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو اس 5 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ کا اعتراض ہم نے سن لیا ہے، آپ اب تشریف رکھیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بلکہ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے بھی برہمی کا اظہار کیا گیا اور چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے. میں آپ کو دونوں معزز جج صاحبان کے ریمارکس بھی بتاتا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ کسی پرائیویٹ شخص کا اس معاملے میں اس کی اتنی کیا دلچسپی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس فیصلہ نہ کریں، یعنی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، تو کیا اس سے عام آدمی متاثر ہوگا. اس کے ساتھ ہی اسی موقع پہ جو حامد خان ایڈوکیٹ کے جو معاون تھے وہ روسٹرم پر آئے، انہوں نے استدعا کی کہ اس کیس کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا جائے کیونکہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں. تاہم الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد نے اس موقع پر اپنے دلائل کا ایک موقع کے اوپر جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا ذکر ہوا کہ ان سے پوچھا گیا آپ کو بھی اعتراض ہے کہ نہیں ہے. اب وہ انڈیویجولی اپنا کیس لڑ رہے ہیں یا وہ بھی کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ پٹیشنر تھے نا اسی جو کیس کے حوالے سے رسپونڈنٹ ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، سلمان اکرم راجہ اس کیس میں خود بطور وکیل پیش نہیں ہو رہے تھے، تاہم بطور درخواست گزار جو ہیں وہ اس کیس میں تھے. اس پر ایک موقع پر چیف جسٹس نے ان سے یہ سوال کیا انہیں روسٹرم پر بلا کے کہ کیا آپ نے مجھ پر اعتراض کیا تھا. اس پر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں نے اپنا ذاتی حیثیت میں اعتراض نہیں دیا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اسی اعتراض والے معاملے پر پھر ریمارکس دیے گئے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت کو بہت سکینڈلائز کیا جا چکا ہے، بس اب بہت ہو چکا ہے، کیوں نہ نیاز اللہ نیازی کا کیس، جن وکیل صاحب نے یہ اعتراض کیا، ان کا ڈسپلنری ایکشن کے لیے پاکستان بار کو بھیجے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سماعت پر بھی 2 رکنی بینچ کا بھی میں سربراہ تھا، تب اعتراض کیوں نہ کیا گیا. بینچ اب میں اکیلا نہیں بناتا بلکہ پوری کمیٹی بناتی ہے. جب ایک بندہ بینچ بناتا ہے تو تب کبھی اعتراض نہیں کیا گیا جب ایک بندہ بناتا ہوتا تھا. نیاز اللہ نیازی کو جزوی ریلیف بھی ملا، اس کے باوجود اب وہ اعتراض کر رہے ہیں. اس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے اور کہا کہ ہمیں کمیٹی نے بینچ میں ڈالا ہے، کیا یہاں پر ہم بےزتی کرانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہم 3 ارکان بینچ میں بعد میں شامل ہوئے، بظاہر اعتراض مجھ پر ہے. اچھا، بالکل یہ سمجھ آئے گی. میں آتا ہوں آپ کی طرف. ایک موقع کے اوپر جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب جو کہ سابقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے، اب ظاہر ہے ان کی ایلیویشن ہو گئی ہے سندھ ہائی کورٹ، ان دونوں نے یہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو کام کیا، جو نوٹیفیکیشن کی بحیثیت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کو یہی کرنا چاہیے تھا، یہی ان کا کرنا بنتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو تابع کر دیا جائے الیکشن کمیشن کے. یہ کیا معاملہ تھا، اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیے، جسٹس عقیل عباسی کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ الیکشن کمیشن کو سوچنا ہوگا کہ وہ چیف جسٹس سے بات کر رہے ہیں یا کسی سیکشن آفیسر سے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کا حکم نہ مانے تو توہین عدالت لگے گی. چیف جسٹس کی جانب سے بھی اس موقع پر سوال کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ٹریبیونلز کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن خود جاری کرنا کیا یہ آئینی ہے. جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل نہ کرے تو عدالت اور وہ کیا کرے. جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہائی کورٹ کو نوٹیفیکیشن کے بجائے توہین عدالت کا نوٹس کرنا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن اور فیصلہ معطل کیا جائے. ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی
اور چیف جسٹس کی جانب سے پھر یہ ریمارک دی گئی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ بھی عدالتی فیصلے کی پابند ہوں گی. انہوں نے کہا کہ اس طرح تو چیف جسٹس پر بھی توہین عدالت لگے گی. جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرے. جسٹس جمال مندوخیل بولے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن اپیل سے مشروط نوٹیفیکیشن جاری کرے. اس پر وکیل الیکشن کمیشن سکندر بشیر محمد نے کہا کہ میں خود کو عدالت کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ خود کو عدالت کے ہاتھ میں ہائی کورٹ میں چھوڑتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں کیوں انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. اور اسی موقع پر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اب اس نقطے پر ججز کو بھی مشاورت کی ضرورت ہے اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر وقفہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وقفہ ہوا. ان ریمارکس کے بعد اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا اسی موقع پر کہ ہم پارلیمانی کمیٹی کو اجلاس جلدی بلوانے کا کہہ دیتے ہیں. اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پارلیمانی اچھا محسن چلیں وہ تو بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہی وہ جو ہے وہ اپنا چارج لیتے ہیں بطور چیف جسٹس حلف اٹھاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ایک میننگ فل کنسلٹیشن بٹوین الیکشن کمیشن اینڈ چیف جسٹس ہونی چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو بات آتے ہیں جو ہم نے سب سے پہلے بات ڈسکس کی نیاز اللہ نیازی صاحب کی. تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نیاز اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے نے لا کلرک کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان کا انٹرویو چیف جسٹس موجودہ جو ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز نے لیا تھا اور اس پر انہوں نے ان کے بیٹے کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو اس بات کا وہ گلہ تو پہلے ہی کر چکی ہیں تو آج انہوں نے ان کے اوپر جو ہے اعتراض کر دیا تو وہ بات تو سمجھ آتی ہے. اب یہ بتائیے یہی وجہ آپ کو یہ وجہ انہوں نے خود بیان کی ہوئی ہے. سن تو لو نا یار, آپ سن تو لینا ان سے. اب آپ نے سوال کیا, سوال نہیں کیا, میں بات نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. بات میں نے کلیریفائی کی ہے, میں ان سے سوال نہیں پوچھ رہا, وہ مجھے پتا ہے نہیں, وہ بات مجھے معلوم ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ بنی, یہ وجہ ہی ہے, انہوں نے اظہار کیا ویسے کہا اس کی ویڈیو موجود ہے. بات ہوئی ہے نیاز اللہ نیازی صاحب کو بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. دیکھیں یہاں پر پرسنل معاملات بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں, میرے بھی ہوں گے, آپ کے بھی ہوں گے, اور گمن صاحب کے بھی ہوں گے, چوہی صاحب کے بھی ہوں گے, سب کے ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اعتراض آپ بتا رہے ہیں, میری نیاز اللہ نیازی صاحب سے بات ہوئی اور جو لوگ جو ہے اس اعتراض کے حوالے سے بات کر رہے تھے ان سے بات ہوئی. اعتراض کی وجہ اب ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہا, لیکن اعتراض کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ فیصلے ہیں. اعتراض کی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ تو سوال نہیں کیا کہ جب عدالت سے پوچھا نہیں گیا تو ان کو موقع نہیں ملا, جس طرح آپ نے کہا کہ موقع دیتے تو وہ بتا دیتے ہم اعتراض کیوں کر رہے ہیں. چلیں اچھا ہو گیا, محسن سے سوال نہیں کر رہا, میں تجزیہ دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی, آئین کا آرٹیکل 219C جو ہے وہ بڑا واضح ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب یہ معاملہ ہوا تھا, میں نے آپ کو خاور گمن صاحب آپ کو کہا تھا کہ یہ اس کو سسپینڈ کر دے گی, لیکن آپ نے کہا کہ سسپینڈ نہیں ہوگا, اس کی جو ہے وہ تشریح وہ تو ظاہر ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں دوسرے اگر سوال نہیں تو دوسرے لوگ سوال کر لیں, پھر ہم آپ سے تجزیہ میں لیتا ہوں اس کے ایشو کے اوپر نا. میں آتا ہوں آپ کے پاس. چلیں اچھا چوہی صاحب سوال ہے کر لیں, اس کے بعد میں نقوی صاحب کے پاس آتا ہوں. نہیں تو سوال تو کئی ہیں, لیکن وہ پہلے آتا نا یوسف صاحب کے سن لینا. نہیں وہ اس کے اوپر اپنا کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ ذرا اس کو جو ہے محسن رایا صاحب کو فارغ کر لینا جو ان سے پوچھنے. نیاز اللہ نیازی پہلے الیکشن کمشنر تھے ان کے پی ٹی آئی کے, اف آئی کریکٹلی ریمبر, تو اس وقت بھی ان کو کافی جاڑیں پلائی گئی تھی سپریم کورٹ میں. تو مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک ایشو نہیں ہے.